بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کائنات کو کیوں بنایا گیا، اس کو وجود کیوں بخشا گیا، اس کے بارے میں سائنس خاموش ہے۔ کائنات کی غایت، کائنات کی پیدائش کا مقصد، اس کے بارے میں سائنس بحث کرتے ہوئے خاموش ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہ نہیں۔ وہ تو یہ بیان کر رہی ہے کہ کائنات بنی اور ایک مستقل ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ کائنات کے بارے میں وہ بندہ بتا سکتا ہے، وہ شخص بتا سکتا ہے جس کو خالق کائنات پہ یقین ہو، کیونکہ مقصد جاننے کے لیے خالق کائنات کا ادراک ہونا ضروری ہے۔ اگر صرف اشیاء پہ غور کریں گے اور اس کے خالق پہ غور نہیں کریں گے تو آپ مقصد کی طرف نہیں پہنچ سکتے۔ اور سائنسدان اس جگہ پہ جا کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات جو ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے، سیاروں کا آپس میں فاصلہ، ان کا ایک رفتار سے چلنا، زمین کا اپنے محور میں گردش کرنا، چاند کا گردش کرنا، سورج کا گردش کرنا، ان کے فاصلے، کشش ثقل، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہیں، اور اس سسٹم کے اندر ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن ہمیں یہ ساری چیزیں غور و فکر کا دعوت دے رہی ہیں کہ وہ کیا مقصد ہے کہ جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔ سائنس خاموش ہے اس بارے میں۔ سائنس تھیوریز تو پیش کر رہی ہے، پریکٹیکل باتیں تو کرے گی، یہ چیزیں ہیں، مادہ ہے، میٹر ہے، اس سے بنا، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن اس بارے میں وہ خاموش ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا۔ وہ قرآن میں فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بنایا گیا وہ انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کیا گیا، اس کے تابع بنایا گیا۔ یعنی کائنات مقصود نہیں ہے، مقصد انسان ہے۔ کائنات کی غایت انسان کی پیدائش ہے۔ انسان سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کائنات کی، کہ اس کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا تاکہ وہ اس کو مسخر کرے، اس کو استعمال کرے۔ اور پھر انسان کو کیوں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اب کائنات کا پیدا کرنے کا مقصد انسان کی خدمت، اور انسان کا مقصد رب کی عبادت۔ یہ آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے ان چیزوں کا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ رب کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک مخفی خزانہ تھا، ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ جب اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، جب اس نے یہ سوچا، پسند کیا کہ میں پہچانا چاہوں، تو اس نے انسان کو پیدا کیا۔ رب کی پہچان کے لیے کیا چیز پیدا کی؟ انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے لیے کائنات کو تخلیق کیا۔ یعنی رب خود کو پہچانا جانا چاہتا تھا تو اس نے انسان کو وجود بخشا۔ تو انسان مقصد کائنات ہے، غایت کائنات ہے، اور انسان کا محبتوں کا، عقیدتوں کا، عبادتوں کا محور و منبع وہ رب کی ذات ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔